اس میں یہی ہے کہ ایک تو 100% کا ریٹ ہے بیٹا. رسک میں یہ بات ہے کہ نو رسک نو چانس. تو خیر اللہ تو کر کے دے دیا. پیمنٹ بھی اس کی نہیں آئی. جب پیمنٹ بھی نہیں آئی تو میں اور مسئلہ بن گیا یا پیمنٹ کیوں نہیں آ رہی بھی. انہوں نے کہا جی وہ فیکٹری میں آگ لگ گئی. آگ بھی اتنی شدید تھی کہ معاف کر گا تھا بس بچا گیا ہمیں. وہ پہلا آرڈر ہی ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ڈیٹ تھی جب مجھے پہلا آفیشیل آرڈر ملا یو کے سے. تو اس نے کہا وی آر سیٹسفائڈ ود یور کوالٹی, نو یو کین گو ایٹ اینڈ کین سپلائی 2 کنٹینر مور. میرا نام محمد منیر ہے. ٹھیک ہے. میری ایجوکیشن جو میں نے ایم ایس سی کی ہے اسٹیٹکس میں فرام ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد, پرہیپس ان 1992 آئی تھنک سو. جانے ہی نہیں دیا. وہ میں مس کرتا ہوں میری زندگی. آپ کہتے ہیں نا کوئی ایسی چیز جو آپ کو, وہ میں بہت بیڈلی مس کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے سارے ٹیکس سے ریلیٹڈ تھا. تو اس میں مجھے بہت چیزیں پتہ چلنی تھی کہ جو میرے کافی کام بھی آتے. بعد میں نے بی ایس سی گورنمنٹ میں کی, گورنمنٹ کالج دھوبی گھر سے کی, وہ بھی کوئی اتنے کام کی نہیں آئی. ایم ایس سی اسٹیٹس کی ایگریکلچر, وہ بھی بس فارمیلٹی کیجیے, ماسٹر بن گئے بس, اس کا فائدہ کوئی نہیں. فائدہ بھائی عتیق الرحمان پاشا کا, ان کو بخر فرمائے, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میں پڑھ رہا تھا تو ابو نے کہا کہ اب آپ کو بزنس میں آنا پڑے گا کیونکہ یہ چھوٹے بھائی بھی پڑھ گئے, اسٹڈی کر رہے تھے. تو سب بڑا بھائی شفیق تھا, اس کے پاس چھوٹا بھائی عتیق تھا, وہ ابو کے ساتھ کمپنی کرتے تھے, بزنس کرتے تھے. اس کی ڈیتھ کے بعد پھر ابو نے کہا بھئی آپ چھوڑ دو اب اپنا بزنس کو. میرا پلان تھا باہر جانے کا ابراڈ, لیکن خیر وہ ایک مجبوری ہو گئی. تو اس کے بعد پھر میں اسٹڈی بھی کمپلیٹ کی ہے اور پڑھائی بھی, بزنس بھی کیا. اور آئی تھنک سو 1988 میں نے بزنس جوائن کیا. اس کے دوران ہی پھر میں نے ایم ایس سی اسٹڈی پوری مکمل کی. تو شروع میں ہم جو تھے وہ ابو روک دیتے تھے کمرشل ایکسپورٹرز کو مال کراچی میں جو آگے ایکسپورٹ کرتے تھے. تو میں نے بھی یہی لائن اڈاپٹ کی, تو اس کو اڈاپٹ کی تو اسی کو چلایا. اس کے بعد 93 میں میری شادی ہو گئی. تو 96 میں پھر میں نے ایکسپورٹ کا ارادہ کیا. تو کیونکہ میں جن کو دیتا تو آگے فردر وہ ایکسپورٹ ہی کرتے تھے. تو 96 میں پھر میں نے اسٹارٹ کیا ایکسپورٹ کے لیے. ایک تو اچھے ویل نون بائی یو کے وہ میری سمجھ میں آئے, ان سے میں نے نیگوشیٹ کیا, بات چیت کی. تو خیر 96 میں ہی آئی تھنک تو 12 جون تھی یا جون کی کوئی ڈیٹ تھی جب مجھے پہلا آفیشیل آرڈر ملا یو کے سے. تو ہم چاروں بھائیوں نے پھر امریکہ ایکسپورٹ کا شروع کیا. میں ایک پارٹنر کے ساتھ آ گیا, نہیں وہ میرے پھوپھی کا بیٹا جو بھی میرا ایگزسٹنگ پارٹنر بھی ہے. تو 96 میں ہمیں پہلی جو میرا آرڈر, تو اس میں ہم بہت ایمبیس ہوئے, بہت ہمیں خوشی ہوئی کہ یار چلے ایک اسٹارٹ ہو گیا. وہ پہلا آرڈر ہی ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا. لیبر نے بھی کام کیا ہے لیکن ہم چاروں بھائی خان نہیں, تو میرے کزن دوست کا ایک ہوتا ہے نا زیادہ بندہ ہو جاتا ہے پرجوش کہ یار یہ ہمیں چیز چاہیے تو نے دے دی. تو جب وہ اسٹارٹ کیا تو وہ پہلا آرڈر جب ہم نے بھیج دیا تو اس کو ہمیں بہت نظر آیا کہ یار یہ کیسے جائے گا, اس میں تو یہ بہت زیادہ فالٹس ہیں. لیکن ٹائم بھی نہیں تھا, پارٹی بھی کہہ رہی تھی اب مجھے شپمنٹ جلدی دیں, اور شپمنٹ بھی اس کے سینس میں دے دی کہ یار مال جائے گا, چیک کرنا, پروو کرنا, پھر تم پے کرنا. خیر جی سوری آپ کا پہلا آرڈر تھا جی وہ یہی پروڈکٹ کیا تھی اور کون سی کنٹری میں بیچا اور کیا کتنے میں بیچا تھا وہ اسٹارٹنگ میں؟ ہم نے جو پہلا آرڈر تھا وہ میرا تھا رابرٹ اسکاٹ اینڈ سنس ہے, یو کے کی ایک بہت اچھی ویل نون بائی امپورٹرز ہیں. وہ آگے فردر دیتے ہیں یہ سینسبری کو, ای مارٹ کو, ایسے جو سپر اسٹورز ہیں ان کو آگے دیتے ہیں. انہوں نے مجھ سے پرچیز کیا تھا یلو ڈسٹر. تو یلو ڈسٹر ہم نے یہ بنایا تو اس کو دیا تھا. پرائس تو مجھے یاد نہیں ہے, کوئی شاید نوید نہیں یاد ہوئے, بہت پرانی بات ہے. ایک خیر جب ہم نے شپمنٹ کر دی, ہمارے پاس ٹائم نہیں, تو ہم بڑے ورریڈ تھے کہ یار یہ پاس ہو جائے گا. تو ظاہر بات ہے ہم بھی اس میں اتنے سیٹسفائی نہیں ہیں. تو خیر اللہ تو کر کے دے دیا. پیمنٹ بھی اس کی نہیں آئی. جب پیمنٹ بھی نہیں آئی تو ہمیں اور مسئلہ بن گیا, یا پیمنٹ کیوں نہیں آ رہی بھی, کہیں آ کے مسئلہ تو نہیں کھڑا ہو گیا. خیر اس کی پیمنٹ اس نے کر دی. تو اب ہم بیٹھ کے انتظار کر گئے کہ یار ہمارا رسپانس کیا آتا ہے. تو ایک دن میں اس کو کہتا یہ نہیں تھا انٹرنیٹ وغیرہ زیادہ تھا, وہاں پہ فیکس چلتی تھی. تو اوپر کے کمرے میں میں نے نا فیکس لگائی ہوئی تھی. تو فیکس میں جب میں اوپر کمرے میں گیا, اپنا آفس بنا ہوا تھا اوپر, اس میں گیا تو میں نے دیکھا ایک پیپر نکلا ہوا. تو وہ کام والی نیچے کیا یہ پیپر وہ نیچے ڈالی تھی نا
وہ پیپر بھائی اوپر نکلا مشین تو میں نے دیکھا تو اس میں اس نے کہا وی آر سیٹسفائڈ ود یور کوالٹی نو یو کین گو ایٹ اینڈ کین سپلائی 2 کنٹینر مور. اس نے پہ 2 ہم تو بڑے خوش ہو گئے, پیمنٹ بھی آ گئی 2 کنٹینر. یہ 96 میں ہم نے نا پہلا شپمنٹ کی تھی, تو اس کے بعد الحمدللہ پہ چلتا رہا. پروڈکٹ جو آپ سیل کر رہے ہیں کیا ہے مطلب؟ یہ بیٹا ساری پروڈکٹ جو نا یہ ہے کلیننگ کلاتھس, ٹوٹل کلیننگ کلاتھس ہیں. کوئی کچن میں یوز ہوتی ہیں, کوئی باز موپ ہے, موپس میں یوز ہوتی ہیں. یہ ساری ہماری جتنی پروڈکٹس ہیں یہ کلیننگ کلاتھس ہیں. الحمدللہ میڈیکل میں اسکالرشپ تھا, اسکالرشپ گین کیا میں نے. پھر ایف ایس سی میں بھی میرے مارکس اچھے آ گئے, تو میں نے پھر انٹرویو میں پڑھائی کیا, کیونکہ ہمارا گریڈ بزنس ہی ٹیکسٹائل تھا. تو وہ میں ٹیکسٹائل میں گیا تو پھر داخلہ بھی جمع کرایا. امی کہتے نہیں اتنی دور کہاں جاؤ گے, جہاں اس کو کہتے تھے جناح کالونی میں, کہتے آپ ادھر سے اتنی دور جایا کرو. نہیں میں نے ایک کلاس میں نے 10 کی فیس تو دے چکا تھا. میں چلو یار جا کے دیکھے تو صحیح. ایک میں نے دن گیا تھا, 2-3 کلاسیں گئیں, اس کے بعد انہوں نے جانے ہی نہیں دیا. وہ میں مس کرتا ہوں میری زندگی. آپ کہتے ہیں نا کوئی ایسی چیز جو آپ کو, وہ میں بہت بیڈلی مس کرتا ہوں, کیونکہ وہ میرے سارے ٹیکس سے ریلیٹڈ تھا. تو اس میں مجھے بہت چیزیں پتہ چلنی تھی کہ جو میرے کافی کام بھی آتی. لیکن یہ بھی ایک فیصلہ تھا تقدیر کا. امی نے نہیں جانے دیا تو میں نے, میرا بھی آنے کا موٹر سائیکل ہوتی تھی, صحیح بات ہے, گاڑی تو نہیں تھی میرے پاس کہ میں موٹر سائیکل میں اتنی دور جانا پھر واپس آنا. تو پھر میں نے اس کو, اب تو الحمدللہ اللہ نے بہت آسانیاں کر دی ہیں گاڑی وغیرہ کہ اس کو پھر میں نے انٹرویو میں 1,000, ابھی بھی وہ میرے ریفنڈ ان کے رہتے ہیں 1,000 کتنے پہ اس میں نے اسکوٹی لکھائی تھی. خیر اس کے بعد میں گیا ہی نہیں. بس میں نے کہا چاچو وہ میں مس کرتا ہوں, وہ بیڈلی مس کرتا ہوں, وہ مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے. بعد میں نے بی ایس سی ڈبلپمنٹ میں کی, گورنمنٹ کالج دھوبی گھر سے کی, وہ بھی کوئی اتنے کام کی نہیں آئی. ایم ایس سی اسٹیٹس کی ایگریکلچر, وہ بھی بس فارمیلٹی کیجیے, ماسٹر بن گئے, بس اس کا فائدہ کوئی نہیں. فائدہ اسی کا تھا انٹرویو کا, کیونکہ میں اس میں ٹیکسٹائل میں رہتا. تو اس دن بھی پہلے دن انہوں نے کیمیکل والے ٹیچر نے بتایا جی وہ پانی کو ہارڈنیس کیسے دور کرتے ہیں, اس میں کیا کرتے ہیں, فرانس کنٹری میں کیا ہوتا ہے, ملیشیا میں کیا ہوتا ہے, ادھر کیا ہوتا ہے. بہت اچھی چیزیں انہوں نے بتائی جو ٹیکسٹائل ریلیٹڈ تھی. ایک وہ بس چھوڑ گیا, میری بیوقوفی ہے کہ وہ میں نے جو کر دیا کہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. یہ تو جو میں کیا نا, ڈبل میتھ کیا ہے گورنمنٹ کالج سے یا ایم ایس سی کیا, یہ تو جسٹ اسٹڈی کیجیے, ماسٹر بن گئے. اس کا مجھے تو ٹیکسٹائل میں اپنی فیلڈ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا. جیسے آپ آئی ٹی کیوں ہے ظاہر بات, آپ ویسٹمنٹ میں چلے جاؤ گے, آپ کو یار میں تو آئی ٹی میں اتنا وقت گیا. تو ایک دن ہی میں بس وہ محمد نئی کے نام سے شاید میری بھی رجسٹریشن ہوئی ہو ادھر. آئیڈیا کی بات یہ ہے کہ بیٹے یہ آلریڈی ہم سپلائی جن کو دے رہے تھے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے, تو یاری بات وہ میڈل مین بن جاتے ہیں. چیز ہماری ہوتی تھی, ہم سے پرچیز کرتے تھے, آگے دیتے تھے, ٹریڈنگ کرتے تھے. ان کو ہم نے کٹ آف کیا ہے, تو ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہو گئے جو پارٹی تھیں. کمپیٹیٹرز ہمارے ساتھ تھے, رحمانی انٹرپرائزز تھے, تو کراچی کے تھے. فیصل آباد میں تو ابھی یہ اسٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا یہ فارغان وغیرہ. وہاں پہ رضوان ٹریڈرز تھا, غنی ٹیکس والے تھے, پن ٹیکس تھا. کراچی میں زیادہ ایکسپورٹر تھے اس چیز کے, فیصل آباد میں نہیں تھے. نہیں, ہم شروع سے ہی, ہمارے جو والد صاحب تھے وہ موم سے کپڑا بناتے تھے, اس کو پھر ڈائی کراتے تھے, ریز کراتے تھے. یہ کر کے پھر وہ ان کی دکان تھی مندہ گڑی میں, وہاں پھر وہ بیچتے تھے. تو لیکن میں نے جب اسٹارٹ کیا تو اس وقت تک ہم فیکٹری اپنی بنا چکے تھے. تو مقبول روڈ میں فیکٹری تھی, وہاں پہ ابو نے, وہاں پہ گیزیں بھی اپنی گاڑی تھیں, مینڈنگ اپنی تھی, سب کچھ تھا. تو جب میں نے جوائن کیا مجھے یہ ایج تھا کہ مجھے ایک پلیٹ فارم مل گیا. مجھے یہ نہیں کام کرنا پڑا کہ جو مجھے چیز چاہیے تھی, ایکسپیرینس والد صاحب کی طرف سے مل گیا, بھائیوں کا ایکسپیرینس تھا. میں نے یہ جوائن کیا کہ اسٹڈی پوری کی, تو اس میں مجھے پلیٹ فارم اویلیبل ہو گیا جس سے مجھے آسانی ہوئی. بیٹا رسک میں یہ بات ہے کہ نو رسک نو چانس. رسک تو میں نے کی ہے اور مار بھی کھائی ہے. ابھی ایک ادھر پاکستانی تھا زاہد آغم, تو مجھے انگلینڈ میں ملا, تو اس کا والد صاحب ادھر فوجی تھا پنڈی میں. اس نے کہی میں نے آپ سے مال خریدنا ہے, تو میں نے کہا لے گا بھی. اس سے ٹرمز یہ گئے ہوئی کہ ایک مال ہم دیے پہ دیں گے, داج پہ دیں گے, ایک ہی تم پیمنٹ کرتے جانا. ٹھیک ہے. جب میں 2002
2 दिन بعد जब मैं उधर गया हूँ तो इंग्लैंड में, तो मैंने उसको मिलना चाहा, उसने कहा मैं वो मसरूफ़ हूँ, मिल नहीं सकता। तो मेरी अगले दिन फ्लाइट थी, मेरा टाइम थोड़ा होता है, मेरी एक अपनी रूटीन है, वहाँ पे कोई विज़िट सैर सूर नहीं करता। जैसे मेरी लास्ट मीटिंग ख़त्म होती है नेक्स्ट फ्लाइट में वापस आ जाता हूँ। तो मैं नहीं 1-2 दिन स्टे करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसने कहा इसने चले ही जाना, वो मुझे मिला नहीं। इधर मैं आ गया हूँ तो एक कंटेनर मेरा जा चुका था, दिए गया जिसकी उसने पेमेंट करनी, दूसरा रास्ते में था। अच्छा, लाइफ का कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस या जो कोई ऐसी स्ट्रेटजी हुई हो जहाँ आपने कहा कि Problems face बस अब इससे किया। आगे नहीं मुझसे चल पाएगा, और फिर आपने फिर शुरू किया? मैं बताता हूँ ना, जब उसको मैंने पेमेंट करा उसने पेमेंट भी नहीं की। दूसरा कंटेनर उसका ऑन सी है, एक की पेमेंट मैंने उससे लेनी है, दूसरा ऑन सी है जो उसके नाम का BI शेयर सब बन चुका है। जब मैंने एक दोस्त है वहाँ पे इंग्लैंड में अफसर, उसको बोला यार उसका ये एड्रेस पे जाओ, वो मेरा फ़ोन नहीं लेगा। वो गया, वो कहता वहाँ पे तो वजूद ही कोई नहीं, बंदा ही कोई नहीं। कहते वो किराएदार था, नेबर से पूछा, कहते वो तो चले भी गया। अब मैंने एक पेमेंट तो जो लेनी थी वो तकरीबन 18-19 हज़ार पाउंड की थी, वो तो थी। दूसरा जो पाएगा है मुझे उसकी फ़िक्र पाएगी कि अब तो इसकी नाम की बेटी बन चुकी है सब कुछ, अब मैं ये इसको कहाँ बेचूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या इंग्लैंड में होता है जिसका ट्रेड मार्क होता है वही बेच सकता है। हमारे पे जो मर्ज़ी उठ के करेगा ना, चाहे भी जहाँ मर्ज़ी स्टैम्प पर आ गई, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने ये जब तक उसका रैपर है ना जिस कंपनी का, वही लेके बेच सकती, दूसरा नहीं बेच सकती। वो पूरा कंटेनर पे मेरा दोस्त अफजल है उसके मैंने भेजा, उसमें खाया। तो वहाँ पे बस जैसे ही बिका गया कि उसको बिक गया कि वो जो पेमेंट उससे लेनी थी ना वो मेरी गई, उस पर भी मैं 20-25 लाख रुपया था। यहाँ पे कहीं ये स्टेज नहीं आई कि मैं को यार मैंने गिव अप कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं यार नहीं अब मैं नहीं कर सकता, मैं अलहम्दुलिल्लाह। हाँ वो बहुत डिज़ास्टर्स था, वो बहुत डिज़ास्टर्स था। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिज़ास्टर वही है, क्योंकि हम कोई भी इधर नहीं था, मरी गए हुए थे सारे बहन भाई, और इधर बेटा भी कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। तो वो मैं जो पार्टनर नहीं मैं वही था। और ये फर्स्ट रमज़ान था, जुमे का दिन था, जब वो मुझे असर के बाद नमाज़ पढ़ के मैं आया हूँ तो उन्होंने कहा जी वो फैक्ट्री में आग लग गई। आग भी इतनी शदीद थी, माफ़ कर था, बस बचा लिया हमें। तो उसमें काफ़ी लॉस भी हुआ, 7-8 मिलियन का लॉस भी हुआ मुझे। लेकिन ये है कि गिव अप फिर भी नहीं किया, वो नुकसान हुआ अगर की तरफ से हुआ, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कमज़ोर पाए गए, अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, रही बात है कि उसको 8 मिलियन की भी एक अमाउंट होती। हमें गवर्नमेंट से तो कोई हमें वो सपोर्ट चाहिए होती है ना, हमें कोई गुजारी बात है। बिजनेस है ना, वो अपनी जो भी उसकी होती है इनकम, उसी से हम अपना काम करते हैं। हमें तो ये सपोर्ट चाहिए होती है कि अगर हमें कोई गवर्नमेंट ने इंसेंटिव देना है ना, वो ऑन द स्पॉट दे दे, ना कि उसको हम पर क्लेम करें फिर उसके लिए पे करें, उसके बाद फिर हमें मिले। देना तो गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि जो मिडल मैन इन्वॉल्व हो जाता है उसके लिए हमें तो थोड़ी सी है ना परेशानी होती है। इसमें यही है कि एक तो स्लोली एंड स्टडी विंस द रेट है। ये नहीं आप कहीं जाके अगर अभी दिया तो अगर उसका रिस्पॉन्स है, हमें बात का 6-6 महीने लग जाते हैं एक पार्टी को फॉलो करते हुए, उसको सैंपल भेजते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि अगर वो जहाँ पे ऊपर लगी होती है वो मौन उसका होता है, उसका वहाँ से स्लिप करके हमारी तरफ आना। दूसरा डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप लोग कहें यार 1-2 महीने नहीं आया तो आप गिव अप कर जाए, ये नहीं है। तो ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये है कि आप अपने काम में लगे रहें और यहाँ पे तवक्कुल करें, मेहनत करें तो अल्लाह ताला ना कामयाबी करेगा आपको। दूसरा ये गवर्नमेंट में तो जो देना तुम्हें देना ही है कि हम अपने ही बिज़नेस में अपने ही करते हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में आपने हाँ, द प्रोडक्ट्स का ये है कि अगर आप, मैं तो आपको एडवाइस दूँगा इंटरनेशनल लेवल पे आप फोकस करें। अगर आप कहते हैं नेशनल लेवल से पकड़ करना चाहते हो तो अमेज़ॉन में अपने आप को रजिस्टर्ड कराएँ। रजिस्टर करा के वो सारी बातें तो आप उसका आपकी वो कैटलॉग जो होगी वो जो कोई देखेगा तो आपको ऑर्डर देगा। वो अमेज़ॉन का एक सिस्टम है, वो खुद ही पिक करते हैं, देते हैं, अपनी जो फीस होती हैं। इन नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल दोनों पे अमेज़ॉन काफ़ी है। लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे ये होता है कि एक तो रीज़नेबल बिज़नेस होता है कंटेनर का। यहाँ पे कोई रहेगा यार जो अपने घर की ज़रूरत हुई है कि हम तो करते हैं कंटेनर वाइज है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये है कि अच्छा वॉल्यूम भी मिल जाता है, रिस्पेक्ट मिलती है, फॉरेन टूर्स हो जाते हैं। जब आदमी जाता है राइबा बिज़नेस के लिए तो कोई ना कोई एक्सपेक्ट उसको मिल जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो
نیشنل ہائی وے پہ تو میں آپ کو یہ کوئی بیڈ شیٹ ہے، ٹاورز ہیں، یہ کوئی اور چیز ہے. انٹرنیشنل ہائی وے پہ میری ہوم بیس ہے، یہاں پہ میں نے کچھ لکھ بھی دیا اپنا. ایک تو ویب ایڈریس لکھ دیا ہے rehmanenterprise.com، اس پہ آپ سرچ کریں گے وہ سب چیز آپ کو پتہ چل جائے گی کیا میں بنا رہا ہوں. اس کی کیا ہے یہ ہے مارکیٹ میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے. جیسے ہمارا اس کا اسپین میں زیادہ چل رہا ہے، اٹلی میں ہے، یہاں پہ انگلینڈ میں ہے، فرانس میں ہے، بیلجیم میں ہے. یہ مین ہماری مارکیٹ ہے جو ایکسپورٹ کی. امریکہ میں کیا تھا شروع میں 2005-06 میں کیا تھا. میں نے وزٹ بھی کیا تھا امریکہ کا، لیکن اس کے بعد بس وہ نہ گئے نہ کام کیا. اچھا، ایز اے انٹرپرینور جو ینگسٹر آ رہے ہیں آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے آپ؟ موٹیویشن یہ تو سب سے بڑی بات یہی ہے ڈٹرمنیشن. آپ ثابت قدم ہو، جو بھی کام کرنا ہے بس یہ نہیں کرنا وہ گیو اپ کر دو. ایک بار آپ کا مائنڈ کلیئر کرو میں نے یہ کرنا ہے، جب کرنا ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر کہیں تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو آپ ایسے ہو جاؤ. نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ محنت میں ہی برکت ہے. آپ کو جب آپ کا رزق لکھا ہوا آپ کو ملے گا، لیکن آپ کا محنت کرنا جو ہے نا وہ آپ پہ فرض ہے. آپ ابھی اگر یہ اس آئی ٹی کے ایوے میں جانا چاہتی ہیں تو اس میں بھی ہمیں ہر جگہ کام محنت تو ہے، لیکن ثابت قدمی جو ہے نا وہ سب سے ضروری ہے. گیو اپ آپ کے ذہن میں آنے نہیں چاہیے یا گیو اپ ہونا ہے. ایک تو پھر آپ کو مائنڈ کلیئر ہوتا ہے ہم نے لائن کون سی گہنی کدھر جانا ہے، بس اس پہ پھر چلے انشاءاللہ کا کام جب کرے گا. ایز اے انٹرپرینور آپ یعنی کہ اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ جو اب ینگسٹر سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بگ انفراسٹرکچر ہوئی تو ہم کام کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کے پاس کو سورسز ہے نا تو وہ بگ انفراسٹرکچر گائے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صحیح بات ہے آج کل ہوگا نا جتنا کا انہیں جنہوں نے اتنے پیسے گائے ہیں ملینز گائے ہوئے ہیں اس حساب سے وہ کماتے بھی ہیں. ان کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا. وہ باہر سے مشینیں منگاتے ہیں، کچھ نہیں تو 60 ملین کی 70 ملین کی ایک مشین آتی ہے، اس کا پھر وہ گاتے ہیں، اس کو منہ مانگے دام لیتے ہیں. یہاں تو آپ کہتے ہیں نا نیچے گئے ویسے وہ تو جس کے بعد جتنا سورس ہے اس حساب سے اس نے یوٹیلائز کرنا ہے. اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ کہے گا جتنے میں اسی سے کام کروں. یہ تو اگر کسی کے پاس ہے اور پلیٹ فارم بھی ہے، اس کے پاس کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو مثلا آپ کے والد صاحب میں اگر وہ بزنس میں ہیں تو اس کی ساری بات آٹومیٹکلی آپ کے پاس پلیٹ فارم بھی ہے، آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس آپ کا بھی ہے، وہ تو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سروس میں ہے ان کو پتہ نہیں ہے تو پھر وہ اتنا لمبا رسک نہ گئے نا شروع میں. پھر وہ پہلے تجربہ اگر دیکھیں یار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اتنی انویسٹمنٹ کرتا ہوں، لیکن کام وہی کرنا ہے کہ جو آپ کے ہاتھ سے کر سکیں. کسی کو پیسے نہ دینا. وہ سب کو کہتا ہے یہ پارٹنرشپ پہ دے دو بھائی، آپ یہ زیادہ شارٹ کٹ ہے یا اس کو دے دو اتنے پیسے آتے ہیں. نہیں، پیسہ وہی ہے جو اپنی جیب میں. آپ کا پیسہ بھی کسی کی جیب میں ہے تو وہ آپ کا نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے نا. میں نے میرے ساتھ کئی دفعہ ہے یار آپ کوئی آدمی ہے دوستی ہے یا یہ پروجیکٹ ہے یا مل کے کرتے ہیں، اور یہ ہمارے بھائی چھوٹے صاحب نوید صاحب ہیں انہوں نے 2 مرتبہ ایسی مار کھائی ہے. وہ قریبی دوست تھے ان کو کہا یار چلو امریکہ کا، انہوں نے کیا پیسے ان کے پاس تھے ان کو وہاں پہ انویسٹ کر دیے، بچ گئے پیسے. کام جو کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، اور جس پہ آپ کی ایتھینٹک اپروچ ہے وہ کرنا ہے، جس کو آپ کو کورنگ ہے وہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا کو پتہ ہی نہیں ہے. اس میں انوالو ہونے سے بہتر ہے کوئی پھر ایکسپیرینس گین کریں. اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ گوگل پہ بیٹھے تھوڑا بہت آپ یوز ٹو کریں، آپ کو پتہ چلے اس میں ہائیڈرز کیا ہیں، یا کوئی آپ کا ایسا کزن ہے کوئی ریلیٹیو ہے جو آلریڈی کر رہا ہے اس کو پکڑ زیادہ بہتر. کیونکہ چلتی گاڑی میں سوار ہونا آسان ہوتا ہے، نئے سرے سے چلانا کام بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایز اے اسٹارٹنگ جو ہے آپ نے ایک ہی فیلڈ میں کام کیا ہے سارا؟ دیکھیں میں نے تقریباً آئی تھنک 6 سال یا 8 سال تو میں نے لوکل کام کیا. جو کراچی میں کمرشل ایکسپورٹر تھے ان کو دیا ہے. کراچی میں جاتا تھا اگرائی کرنے، مال بیچنے کرنے. تو کیونکہ کچھ ایج میں یہ تھا کہ میں تھوڑا پڑھا لکھا تھا، تو بھائی ابھی انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا تھا اس نے آئی کا، تو میرے ذمہ ہی یہ سارا کام تھا جو بھی ڈگنگ وغیرہ کا تھا. تو وہ 8 سال تقریباً آئی تھنک جو میں نے لوکل کام کیا جیسے آپ کہتے ہیں نیشنل ہائی وے پہ. اس کے بعد پہ یہ آیا کہ یار ان کو بھی دیتے ہیں تو خود کیوں نہ کرے. میں وہ میرے 2-4 سال پہلے میرا بہنوئی ہیں
فہیم صاحب رحمانی انٹرپرائزز کے نام سے جو میں نے بولا, انہوں نے 1992 میں اسٹارٹ کیا تھا, تو ان کی کاپی کرتے ہوئے پھر 1996 میں نے کیا. لیکن الحمدللہ میں سیٹسفائی ہوں اپنی گین پہ, جو میں نے اپنی زندگی میں کیا اس میں کہیں پہ بھی مجھے کوئی کسی قسم پریشانی نہیں ہے. اب اور شکر ہے ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا, یہ بیٹا میرا یوسف, جس سے بڑا بیٹا سعد ہے, اور میرا پارٹنر نعیم ہے, اس کا بیٹا برار ہے. اب یہ تینوں ہی آتے ہیں, یہ 3 کرسیاں لگی ہوئی ہیں, یہ تینوں اس کو دیکھتے ہیں. اب میں کم ہی آتا ہوں, لیکن پیچھے ان کو مشورہ چاہیے ہو, کوئی چیز چاہیے ہو, تو میں موسٹ ویلکم ان کو گائیڈ کرتا ہوں. مین چیز یہی ہے کہ آپ نے بزنس کو سٹارٹ کرنا, تو ایک تو آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. آپ کرنا ابھی آپ میں سے آئی ٹی کا آپ نے چوز کیا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں یار ہم نے 4 سال کتنے سے آئی ٹی میں گئے تو آئی ٹی ہی کرنی ہے, تو آپ 1 سائڈڈ ہو جائے. اس کو یہ نہ کریں کہ یار آئی ٹی بھی دیکھتا ہوں, میں اس کو بھی دیکھتا ہوں, یہ آپ کی چوائس ہے. لیکن ایک ہی چوائس کریں گے تو اس میں آپ کو آسانی بھی ہوگی. اب آئی ٹی میں تو آپ کے ادھر ویئر ہاؤس بن گئے ہیں, آپ نے پتہ کیا کیا بناتے ہیں, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کی ہیلپنگ کر سکتی ہے, یا کوئی انویسٹمنٹ کر کے ہم اپنا کوئی بنا رہے. میں اس دن گیا تھا فخر ایسوسیٹ کے پاس, یہ نا گائے پور پہ اس کا ہے آفس, یہ کنار روڈ پہ. بلیو کرے انہیں وہ سامنے ایک آفس تھا, وہ شیشے گئے ایٹ لیسٹ کم از کم 25-30 ہوتے نا ورکر کم کر رہے سی. میں پوچھے میں کون, کہ نہیں آئی ٹی آ گیا جی. یہ نا کنار روڈ کی آتا ہے گائے معرف, ہاں معرف فیصلہ آباد, اس میں سے وہ میں نے ایک ڈرائنگ کرانی تھی مری میں نا, وہ ہم بنا رہے ہیں کنسٹرکشن آپ کا فلیٹ وہ بنا رہے ہیں, تو اس کی میں نے اسٹیل ڈیزائننگ کرانی تھی فخر سے. وہ ادھر گیا تو میں نے دیکھا یار اتنے لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں. میں ان سے بول کہہ رہا آئی ٹی بھی بہت ہے. اب دیکھیں ہم خود چاہتے ہیں کہ یار ہمیں صورت میں وہ کھاتے چلانے ہیں, کرنے ایک فنگر ٹپ پہ ہو, جب مرضی لیپ ٹاپ کھولا مجھے جو پتا. اب تو ایک جگہ پر پوری انٹرنیشنل دنیا میں گروپ چلاتے ہیں کرتے ہیں, تو آئی ٹی کرنا آپ اس کو کریں. لیکن اس کے لیے آپ کو جو ورکنگ چاہیے, آگے فردر آپ پڑھنا چاہتے ہیں, وہاں باہر بہت جگہ ہیں, یا آپ کہتے ہیں یار اتنا کر کے بھی آپ کا کوئی ادھر کیونکہ میرا کزن ہے نا محبوب, وہ بھی آئی ٹی میں کیا ہے, تو وہ امریکہ میں ہوتا ہے, تو اچھا ریزن ہے پر اس کا ہے. آپ آپ کا مائنڈ کلیئر کریں آپ کرنا کیا ہے. پھر اب میں ایڈوائز کرتا کہ آپ آئی ٹی کرنا ہے تو آئی ٹی ریلیٹڈ کوئی کویشچن کریں, ان سے ملیں, ان کو کریں. پھر آپ کہتے نہیں یار آئی ٹی تو کر لیا, جو ہم نئی ایجوکیشن مکمل ہو گئی ہے, اب ہم کو بزنس کرنا چاہتے ہیں, کپڑے شپڑے کا, پھر اس فیلڈ پہ جائیں. بس ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے, بس سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ میں صابر قدمی ہو اور ورکنگ اسکل ہو, ہارڈ ورکنگ ہو. یہی ہے جو قائد اعظم نہیں کہا کام کام اور بس کام. اس عمر میں آپ کر سکتے ہیں, جب نئی اسٹیج پہ آئیں گے نا پھر نہیں, پھر تو ہم گیو اپ کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے بہت کام کر گیا. اس میں تو گاتے بھی ہم گاتے گئے ہیں, فیکٹری میں کوئی گا کے گا رہا نہیں, تو جا کے صبح جا کے ویٹ نہ کرنا. لیکن جب وہ آدمی جب اپنی منزل پہ پہنچتے اینڈ پہ جاتا ہے, تو پھر اس میں اسٹیمنا بھی ختم ہو جاتا ہے. ابھی آئی ٹی کو کیوں نہیں آپ پریفر کر گئے؟ اچھا سبجیکٹ, یہ اس سبجیکٹ کے لیے ہمارا نہیں دیکھو آپ کو نیا لڑکا اگر چاہتا ہے نا میں بزنس, تو اس کو اپنا نا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے کہ میرا انٹرسٹ کس میں ہے, اور دوسرا مین دیکھے وہ سب بیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے والد کیا کرتے ہیں. اگر تو کو بزنس فیملی سے کام آ گیا, اس کو بزنس ہی کرنا چاہیے. اگر کوئی پروفیشنل وائے میں ہے کسی اور جگہ پہ, پھر اس حساب جس پہ اس کو آسانی نظر آئے نا, کہ وہ کام وہی کرنا چاہیے جس پہ اس کی کوئی اتھارٹی ہو. آپ ایڈوائز کرتے ہو. اور دوسرا یہ تو آپ نے کہہ ہی دیا کہ یار کام اور بس کام. اینی وے یار گڈ لک یار.
जी ठीक, एक 2 पीस है जी, 2 पीस का नहीं लगाता है, 2 पीस 2 पीस का मुझे ठीक ठीक, यार बेटा भी